کہ آپ 10 دن پہلے بجٹ پیش کر رہے ہیں اور 10 دن کے بعد دنیا میں پیٹرولز کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں اور آپ بڑھا رہے ہیں، جس میں آلموسٹ آپ کی پیٹرول پہ 100 روپے سے اوپر آپ ٹیکس دے رہے ہیں۔ اس کے بعد بھتیجی نے کہا کہ میرا بجٹ ٹیکس فری ہے، تو اس نے 2 مرلے کے مکان پہ بھی کوڑا ٹیکس لگا دیا، یعنی 2 مرلے کا گھر، اب آپ دیکھیں وہ کیا ہوگا، اس پہ بھی اس نے کوڑا ٹیکس لگا دیا۔ تو پیٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت بڑھنے سے اس وقت سب سے بڑا جو اثر پڑے گا وہ دوبارہ کسان پہ پڑے گا اور عام آدمی پہ پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ ساتھ ساتھ جب قیمتیں کم ہوتی ہیں تو جو اشیاء صرف ہیں ان کی قیمتیں نہیں کم ہوتی، اور جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں راتوں رات۔ اور انہوں نے ٹائمنگ بھی بڑی عجیب رکھی ہے، انہوں نے ذخیرہ اندوزوں کو جس طرح انہوں نے ذخیرہ اندوزوں کو شروع سے یہ گورنمنٹ پروفٹ دیتی ہے اور ان کے لیے یہ سہولیات مہیا کرتی ہے، انہوں نے 1 بجے نوٹیفیکیشن کیا، یعنی لوگ اس گو مگو میں رہیں، اس کنفیوژن میں رہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی۔ نہیں تو پہلے 10 بجے 9 بجے نوٹیفیکیشن ہو جاتا تھا، عام آدمی کو 1-2 دن کا اپنا پیٹرول ڈلوا لیتا تھا، تو انہوں نے 1:15 بجے قیمت بڑھائی۔ یعنی یہ ان کے حالات ہیں اس فارم 47 کی جو گورنمنٹ ہے۔ اس کے بعد موجودہ اس وقت جو پوزیشن ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پنجاب میں جو کارکردگی ہے ان کی، بڑا انہوں نے ایک بنڈورا بکس کھولا سوات والا، ڈیفینیٹلی افسوسناک واقعہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں یہ میں کمپیریزن نہیں کر رہا، میں صرف بی بی کو بتا رہا ہوں کہ بی بی تم نے اس پنجاب پہ جو سوا سال ہو گیا ظلم کیا ہوا ہے، سب سے پہلے پاک پتن میں آکسیجن نہ لگانے کی وجہ سے اس ہفتے میں 23 بچے جاں بحق ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسروں پہ نظر رکھنے کی آپ اپنی طرف نظر رکھیں۔ ہم ایک دفعہ پھر افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور ہم ایک دفعہ پھر یہ بات کرتے ہیں کہ کے پی کے میں جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی سزا ملنی چاہیے، لیکن بی بی ادھر آپ کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ کمیٹی ممبران کی رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں چلڈرن وارڈ میں 20 بچے دوران ڈیلیوری ہلاک ہوئے۔ اب مجھے یہ بتایا جائے کہ رپورٹ کے مطابق 5 کروڑ 25 لاکھ روپے کی آکسیجن استعمال کی گئی، وہ کہاں گئی؟ ایک تو مجھے یہ بتائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ پنجاب میں 1132 بنیادی مراکز صحت فارغ کر رہے ہیں، 1,30,000 ہمارے ادھر سے ملازمین 22 سال 20 سال ملازمت کر کے فارغ ہوئے۔ ان کے منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس یہ کہا کہ میں 1 ملازم نہیں فارغ کروں گا۔ ابھی آپ بجٹ میں آپ نے کروڑوں روپے رکھے ہیں جس میں لاہور کی کسی ہاسپٹل کی ادویات کا آپ نے فنڈ زیادہ نہیں رکھا۔ ایک ہمیں یہ جواب دیا جائے کہ 1,30,000 لوگوں کا آپ کیا کریں گے؟ اس کے بعد آپ نے ایک باریک واردات ڈالی، جیسی کہ آپ کی عادت ہے کہ کوئی نہ پوچھے تو گلے پڑ جاتے ہیں، اگر کوئی پوچھ لے تو پاؤں میں گر جاتے ہیں۔ انہوں نے جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا نام مریم نواز کے ساتھ منسوب کیا۔ ایک زاہد حسین صاحب ہیں سٹی 42 کے غالباً، انہوں نے اس سٹوری کو کیا اور وہ ان کو صحت کے بارے میں میرے خیال میں وہ پہلے بھی سٹوریز کرتے رہتے ہیں، پھر انہوں نے 2-3 دن چپ رکھی، پھر کل انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ نوٹیفیکیشن کیا ہی نہیں ہے، یعنی جو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اس نوٹیفیکیشن کو یہ جعلی قرار دے دیتے ہیں۔ بھائی اگر جعلی حکومت ہوگی تو اس میں جعلی نوٹیفیکیشن تو ہوں گے، اور جعلی نوٹیفیکیشن آپ کے ہی ہیں۔ اگلی چیز، اب آتے ہیں ایک ایسے پروجیکٹ کی طرف جو ان کا ایک پروجیکٹ ہے جس میں یہ صفائیاں دے رہے ہیں، اور جس وجہ سے ہمارے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ مین مسئلہ بھی یہی تھا۔ میں اس طرف آؤں گا۔
آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے جو آڈٹ رپورٹ میں 10 کھرب روپے کی بے ضابطیوں کا انکشاف کیا ہے، اس میں یہ 2024-25 کی رپورٹ ہے. کوئی ان کو سمجھائے کہ عقل کے اندھو، آپ کہہ رہے ہیں پرانی ہے، یہ 24-25 کی رپورٹ ہے. اور اس میں یہ نہیں ہوا کہ جو ایک جگہ پہ سٹوری بریک کی گئی ہے کہ فلاں محکمے سے نکال کے فلاں محکمے میں دے دیے جاتے ہیں، فلاں محکمے سے نکال کے دوسرے میں دے دیے جاتے ہیں، یہ سیٹلمنٹ ہوتی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ بے ضابطیوں کا انکشاف ہے جس میں فراڈ، رقم کا غلط استعمال، زائد ادائیگی، کنسولیڈیٹڈ فنڈ کی وصولی اور مالی بد انتظامی یہ ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب دینے کے لیے محترمہ نے جو ہم نے احتجاج کیا، جو اس وقت احتجاج ہوا اور جو ایک کوئین کی ہم نے ریڈ لائن کراس کی،